حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیسے سوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کا معمول تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی عشاء کی نماز سے پہلے سوئے نہیں اور عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جب میں سونے لگا ہوں تو اب سونے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تسبیحات فاطمہ ان کا اہتمام کر لے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کا اہتمام کر لے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آخری دو جو صورتیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ دھتکارتے اور پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے، اس کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے۔ پھر جب سوئیں تو پھر اپنا دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے، بائیں ہاتھ کو بائیں ران کے اوپر، دائیں کروٹ میں سونا چاہیے اور تھوڑا سا ٹانگوں کو ٹیڑھا کر کے، یعنی یہ سنت طریقہ ہے سونے کا۔ تو اس طریقے میں سونا چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر لے کہ میں صبح اٹھ کر تہجد پڑھوں گا۔ اگر یہ آدمی رات کو اس نیت سے سو گیا، تہجد کی نیت سے سو گیا، تو رات کو اگر یعنی صبح سحری کے وقت میں یا رات کے وقت میں یہ تہجد نہیں بھی پڑھ سکا، اس کا عزم ارادہ پختہ تھا لیکن یہ تہجد نہیں بھی پڑھ سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی محبت فرمانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر بھی تہجد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور صبح جلدی اٹھنے کا معمول ہو، جلدی اٹھ کر آدمی وضو تکاز سے فارغ ہو کر نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ تو اس طریقے یعنی رات کو سوتے وقت میں یہ سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا حکم ہے متوجہ ہے۔ آیت الکرسی کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے کہ جو آدمی سورہ یعنی آیت الکرسی کا اہتمام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر دو مرتبہ پڑھ لے تو اس کی بھی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت۔ اس نیت سے اگر یہ آدمی پڑھے کہ 3 دفعہ پڑھ لے تو پورے محلے والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، یعنی اس نیت سے یہ پڑھنا ہو۔ رات کو سوتے وقت یہ دعا بھی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اس دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ اس میں آدمی کی جو نیند ہے اس کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ آدمی نیند کی حالت میں گویا کہ موت کے آغوش میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔